یہ بنی اسرائیل کی ناشکری کا ایک انداز ہے، کس قدر یہ ناشکرے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ہمیں کچھ اور کھانے چاہیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ انسان جب ناشکرہ ہو جائے تو بڑی سے بڑی نعمت کی وہ قدر نہیں کرتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ من بقلها، کچھ ساگ، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گیہوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. And when you said, O Musa, we can never be content with one kind of food, so supplicate for us to your Lord to bring forth that which the earth grows, such as spinach, cucumber, wheat, lentils, and onions. Meaning the children of Israel said, we are tired of eating man and salwa. We want other foods, such as vegetables. When a person becomes ungrateful, he does not value even the greatest blessings. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی من و سلوہ اتنی عظیم نعمت ہے، اسے چھوڑ کر ادنا چیزیں مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو یہی چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ نے فرمایا اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مصر جو ہے، یہاں پر جو تفاسیر ہیں اس کے مطابق یا تو مصر سے مراد مصر ہے جو ایک ملک کا نام ہے، یا مصر کے معنی ہے شہر، کیونکہ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ دو تفسیریں ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں ترجمے کیے، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ جو پیچھے گزرا اریحہ بستی کا، اس سے مراد وہی بستی ہے۔ جب انہوں نے شکایتیں کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تمہارا روب مسلط کیا، کافر بستی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. He, Sayyidina Musa alayhi salam, said, do you seek something inferior in place of something superior? Meaning man and salwa are such great blessings, yet you are asking for inferior things. However, the Bani Israel were adamant. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Reside in the region of Egypt or in a city. There you will have everything you asked for. Here, the word Misr may refer to Egypt or it may mean any town. Therefore, Imam Ahmad Ridha rahimahullah ta'ala mentions both meanings in his translation of the Quran. Go down to Egypt or to any town and you will find what you asked for. Some commentators mention that it refers to the same settlement mentioned earlier, the settlement of Ariha. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ یہودیوں کی ذلت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہیں،
اگر کوئی یہودیوں سے کاروبار بھی کرتا ہے، یا جیسے امریکہ کے عیسائی یہودیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن ان کے دل میں یہودیوں کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے یہودیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی کہیں بھی سلطنت نہیں ہے۔ اگر ایک ملک نام کا اسرائیل ہے، اس ملک پر ان کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے خلاف ہیں۔ اگر عیسائی دنیا کے ان کا ساتھ نہ دیں، دیگر کفار ان کا ساتھ نہ دیں، تو ان کے ملک کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی سے مراد یہ ہے کہ ان میں ہرس بہت زیادہ ہے۔ اگر لاکھ روپے ہوں گے تو ان کی ضرورتیں کروڑوں میں ہیں، تو لاکھ روپے ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ And then they were subjected to humiliation and indigence. This verse is referring to the Bani Israel, i.e. after this they were subjected to humiliation and indigence. And the humiliation of such people is such that they are even disgraced throughout the world today. Even if someone does business with them, as people may be compelled by them, in their hearts there is no real respect for them. Throughout the world, they do not truly possess sovereignty anywhere. Their control over the country called Israel is considered illegitimate. If the Christian world and other nations did not support them, then their state would have no real existence. Thus it is said that humiliation and indigence have been imposed upon them. By indigence, it is meant that they possess excessive greed. Even if they have hundreds of thousands, their desires are in the millions. So despite having wealth, they still consider themselves needy. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہاں پر بغیر الحق کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ نبیوں کا جو قتل ہوتا ہے یہ ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر الحق میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ انبیاء کو شہید کرتے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیوں کیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ And they became deserving of the wrath of Allah. This was because they were rejecting the verses of Allah, and they were unjustly martyring prophets. Here, regarding بِغَيْرِ الْحَقِّ, the commentators have explained that the killing of the prophets is always unjust. However, within the phrase بِغَيْرِ الْحَقِّ, there is also an indication towards the fact that when they would martyr the prophets and were asked for a reason, they themselves had no answer as to why they killed the prophets. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بدلہ ان کی نافرمانیوں کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سناتا ہے۔ اب امت محمدیہ کو سوچنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل کو زمانے میں فضیلت تھی، انہوں نے شریعت کو چھوڑا، وہ برباد ہو گئے۔ پھر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث پہ چلتے رہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے۔ جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اتنے ذلیل ہوئے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی محبتیں نہیں ہیں۔ شہر اور ملک کی بات تو رہنے دیں، رشتہ داروں میں بھی جھگڑے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کا دامن تھامیں، نور قرآن سے روشن ہو۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔
दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे ज़ाहिर और बातिन को रोशन फरमाए और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. This is because they disobeyed and they were transgressing. The Quran narrates to us the incidents of the children of Israel. The Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam should reflect. When the children of Israel had virtue in their time, but abandoned the Sharia, they were ruined. Likewise, the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was granted excellence. As long as we adhered to the Quran and Hadith, we held authority. But when we abandoned the religion, we became humiliated. Now, even within our homes, there is no peace, no love. Let alone cities and countries, even among relatives, there are disputes. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to adopt the teachings of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala illuminate our hearts through the Quran. Ameen ya Rabbil Alameen.